پروفیسر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے قرآن کے انقلابی فکر پر کب سے کام شروع کیا ہوا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کر چکے ہیں؟ نیز آپ کے کام کو کن لوگوں نے اپریشیٹ کیا؟ جی، میں عرصہ 23 سال سے قرآن کی انقلابی فکر پر کام کر رہا ہوں، اور اس عرصہ میں میں نے 16 کتابیں، 4 کتابچے اور 20 پمفلٹ شائع کر کے عوام الناس تک پہنچائے ہیں۔ مگر افسوس کہ میرے کام کو اپریشیٹ کرنے والے تو چند ہوئے، مگر مخالفت کرنے والے ڈھیروں کے حساب سے میدان عمل میں آئے۔ انہوں نے نہ صرف میری کتابوں کو جلایا بلکہ میرے اوپر بھی مقدمے قائم کیے۔ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں نے یہ کتابیں کیوں لکھیں کہ جاگ مسلمان جاگ، یعنی مسلمانوں ہوش کرو، قرآن کی فریاد، قرآن سمجھ کر پڑھو۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، روایات اصل دین نہیں، مذہب ایک جال ہے۔ امت مسلمہ کا زوال قرآن کو نہ سمجھنے سے ہے۔ ہمارے علماء 21ویں صدی کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ اگر نہ سمجھیں گے تو مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے۔ سعودی عرب میں انقلاب تیل کی دریافت سے آیا ہے۔ مذہب کوئی ہتھیار نہیں، معراج نبی دراصل علم کی معراج ہے۔ البتہ کچھ دوستوں نے میرے موقف کو سیکنڈ بھی کیا، جن میں ایک کالم نگار حسن نثار ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر ایکسپریس اخبار مورخہ 25 جون 2007 میں اپنے کالم چرہا میں لکھا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں کہ قرآن عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا گیا۔ قرآن زندگی کی کتاب تھی، قبروں کی کتاب بنا دیا گیا۔ قرآن انقلاب کی کتاب تھی، ثواب کی کتاب بنا دیا گیا۔ قرآن زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا گیا۔ قرآن مردہ قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، جسے مردے بخشوانے پر لگا دیا گیا۔ قرآن علم کی معراج تھا، جسے بے علموں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ قرآن تسخیر کائنات کا درس دیتا ہے، ہم نے اسے تسخیر جنات پر لگا دیا۔ قرآن فرقہ بندی سے منع کرتا ہے، ہم نے اسے فرقہ بندی کی ترغیب پر لگا دیا۔ اس کے علاوہ جناب حسن نثار صاحب نے میرے موقف کی تائید میں اپنے کالم چرہا ایکسپریس مورخہ 4 ستمبر 2006 میں یہ بھی لکھا کہ پروفیسر صاحب مسلمانوں کو خرافات، توہمات اور رسومات کی دلدل سے نکالنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں۔ ان کی تحریروں کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قرآن مجید انقلاب عظیم کی کتاب ہے، اور مسلمانوں نے اسے صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ پروفیسر صاحب تفکر، تدبر، عقل، ایجاد، اختراع، سائنس، ٹیکنالوجی، رسول علم کے بہت بڑے پرچارک ہیں، اور یہی قدر مشترک ہے۔ ہماری قرابت کا باعث بھی یہی ہے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمی جہاد کے ذریعے عوام تک ایک ایسا لٹریچر پہنچایا جائے جو ان کی فکر تبدیل کرے، جو ان کے ذہنوں کے زنگ اتارے، جو ان کی عقلوں کو بیدار کرے، جو ان کو زندگی کے حقائق تسلیم کرنے پر آمادہ کرے۔ پروفیسر صاحب یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ اب زمانہ نئے سفر کا ہے، یعنی تسخیر بحر بر کا ہے۔ عہد ماضی تو بن گیا تاریخ، اب تو چرچا نئی شہر کا ہے۔ یہ حکایات صبر، یہ غربت، فلسفہ یہ تو اہل زر کا ہے۔ کون کس کے لیے تڑپتا ہے، یہ تو معاملہ سوز جگر کا ہے۔